اور ہمیں پتا چلا ہے کہ ایرانیوں کا خون بڑا لذیذ ہے، اس لیے ہم ایرانیوں کا خون پیے بغیر اور اپنی پیاس بجھائے بغیر واپس جانا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خالد بن ولید ایک میدان میں کھڑے ہیں، بادل چڑھے ہوئے، بادلوں کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں، کافروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اللہ کے باغیوں، میرے رب کے دشمنوں، میرے محمد کے دشمنوں، تم تو زمین پر رہتے ہو، اگر تم ان بادلوں میں گھس جاؤ ولید کا بیٹا سیف اللہ تمہارا پیچھا کرے گا، وہاں بھی اگر تم نے شرک کیا تمہارے شرک کو توڑ کے آئے گا، رب کی توحید کا علم گاڑ کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ عقبہ بن نافع سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، کہتے ہیں، ربا مجھے بتا دے اگر اس سمندر کے اندر کوئی جزیرہ ہے جہاں تیرے بندے بستے ہوں، میں وہاں پہنچوں گا، تیرے نبی کا پیغام پہنچاؤں گا، شرک مٹاؤں گا، توحید کے جھنڈے گاڑ کے آؤں گا۔ ہیرا نامی شہر فتح ہوتا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر لکھتے ہیں، ہیرا نامی شہر فتح ہوتا ہے، خالد سیف اللہ معاہدہ لکھوا رہے ہیں، کافر معاہدہ لکھ کے دے رہے ہیں، اتنا ٹیکس مسلمانوں کو ادا کیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کافر مسلمانوں کو ٹیکس دیا کرتے تھے، آج تو مسلمانوں کا بچہ بچہ یو این او کا مقروض ہے، ورلڈ بینک کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ہم نے اسلام چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، توحید چھوڑ دی، اللہ کی قسم شرک کا راستہ اختیار کر لیا، اس کے جرم کی پاداش میں رب نے ہم پر عذاب اتارا ہے۔ ہاں اللہ کے وعدے غلط نہیں ہیں، رب نے وعدہ کیا تھا، غور کرنا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ نے کہا تھا دولت بھی دوں گا، امن بھی عطا کروں گا۔ قرآن کہتا ہے امن بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا۔ کیسے ملے گی؟ تاش کھیلنے سے، جوا کھیلنے سے، سودی کاروبار کرنے سے، شرک کرنے سے، شرک کے اڈے پاکستان کے چپے چپے پر قائم کرنے سے، نجومیوں اور کہنوں کو اپنا مشکل کشا اور داتا بنانے سے، غیر اللہ کے آگے جولیاں پھیلانے سے، در بدر سجدے کرنے سے۔ رب نے کیا فرمایا تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ میرے رب نے کہا تھا دولت بھی دوں گا، امن بھی دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو رب ہے، کعبے کا رب، عبادت اس اکیلے کی کرنا، شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، در بدر اس پیشانی کو نہ جھکانا، ہر کسی کے آگے جولی نہ پھیلانا، ہر کسی کو مشکل کچار حاجت روا نہ کہنا، اکیلے اللہ کو حاجت روا کہہ لو۔ ہاں میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ پاکستان والوں دولت چاہتے ہو؟ رب نے پوچھا ہے۔ مال چاہتے ہو؟ امن چاہتے ہو؟ آؤ میں مال دینے کے لیے، دولت دینے کے لیے، امن دینے کے لیے، قتل و غارت گری فساد انگیزی سے نجات دینے کے لیے تیار ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اور تم سے ایک شرط مانگتا ہوں، ایک عہد مانگتا ہوں۔ کیا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، مومن بن جاؤ، مسلم بن جاؤ، پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کر کے یہاں شرک کے اڈے قائم کرنا چھوڑ دو، یہاں شرک تم چھوڑ دو۔ ہاں میرے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے، اللہ کی قسم میرے رب نے ایسے عذاب اتارے ہیں قوموں پر۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا اللہ آزادی دے، فرعون بڑا ظالم ہے، آزادی دے دے، پھر دیکھنا تیری توحید کے جھنڈے کیسے گاڑتے ہیں۔ میرے رب نے آزادی دے دی، ان کو بحر کلزم سے پار گزار دیا، اور ان کے سامنے فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اب آزادی مل گئی، مصر کے مالک بن گئے، فرعونی دولت کے وارث بن گئے،
बागात, खेतियां, जमीनें, जायदादें, सब कुछ बनी इसराइल के हाथ आ गया। तो क्या किया? आजादी मिलने के बाद, दुश्मन से निजात के बाद सबसे पहला काम बछड़े की पूजा का किया या नहीं? कुरान कहता है बछड़े को खुदा बना बैठे। मेरे रब ने क्या फरमाया? फक़्तुलू अनफुसकुम, तुमने रब से बगावत की है, शिरक करके, वादा तोड़ के, अहद शिकनी करके। रब ने तुम्हें निजात दी, आज़ादी दी, चाहिए तो ये था अब तौहीद वाले बन जाते, मोमिन बन जाते, कफर और शिरक से बात आ जाते, मगर अब ने तुम शिरक किया है। तुमने अब रब ने तुम्हारे लिए आखिरत में जो आग का अज़ाब रखा है वो तो मौजूद है, दुनिया में तुम्हें यह अज़ाब दिया जाता है। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे को कत्ल करो, तुम पर फसाद तुम्हारे मुल्कों में फैला दिया जाता है। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अब कत्ल गारत गरी होगी, फसाद अंगेजी होगी, खून रेजी होगी। अमन व अमान अल्लाह ने कहा मैं उठा लेता हूं। किस बुनियाद पे? किस जुर्म की वजह से? दुश्मन से निजात मिलने के बाद, आजादी मिलने के बाद शिरक का एक अड्डा कायम किया था। पाकिस्तानियों, तुमने भी रब से वादा किया था अल्लाह मुल्क दे, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा का मतलब क्या है? क्या मतलब है? घोड़े को पूजा जाए, दरख्तों को पूजा जाए, अमेरिका से डॉलर लेने के लिए उसके आगे सजदे किए जाएं, अपना दीन बदल लिया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया किन्हें था? रसूलुल्लाह ने, नमाजियों को। हजरात, मक्का के लोग जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा के मुसलमान बनाया था, वो पहले क्या थे? पहले नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, हज्ज बैतुल्लाह करते थे, काबा तमीर करते थे, ज़कात अदा करते थे, खुद को दीन इब्राहिमी का वारिस कहते थे। इसीलिए तो मेरे मोहम्मद को साबी कहते थे। मुर्तद हमारी जुबान में समाना क्या बनता है? मुर्तद। दीन इसने अपना बदल लिया है, इर्तिदाद कर लिया है। ये कौन कह रहे थे? दीन वाले जो दीन पर थे। हजरत मोहतरम, हमने भी कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मुल्क दे, आजादी दे, तेरा दीन, तेरा कानून, तेरा निजाम, तेरा पैगंबर, अल्लाह उसे हाकिम मानेंगे, खुद महकुम बनेंगे। वादा किया था, रब ने दे दिया। हमने क्या किया? बनी इसराइल ने एक अड्डा कायम किया था शिरक का। आपने कितने किए? शुमार कर सकते हो? गिन सकते हो? पाकिस्तान तो लिया था रब की तौहीद के लिए, अल्लाह की किबरियाई के लिए, अल्लाह की बड़ाई के लिए, रब की तौहीद को मनवाने के लिए, रब की तौहीद को मानने के लिए। अरे शिरक से निजात के लिए पाकिस्तान लिया था। तुमने पाकिस्तान लिया, रब से मांगा, वादा किया, मेरे रब ने पूरा किया, मुल्क दे दिया। तुमने मुल्क लेने के बाद झूठ बोला, दावा किया, किसके साथ? अपने खालिक के साथ, रब के साथ। तुमने शिरक का अड्डा जगह जगह पे कायम किया, मेरे रब के साथ शिरक किया। अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा कहा, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा कहा, अल्लाह के अलावा किसी को बिगड़ी बनाने वाला कहा, अल्लाह के अलावा किसी के आगे जाली फैलाई, किसी के आगे हाथ उठाया। मेरे रब ने तुम पर अजाब उतार दिया है, कत्लो गारत गरी का, फसाद अंगेजी का, खून रेजी का, बददमनी का। और पाकिस्तानियों, बेरोजगारी, महंगाई और भूख का अजाब मेरे रब ने उतारा है। हमने रब को नाराज कर दिया है। पाकिस्तानियों, मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, अमन चाहते हो, कत्लो गारत गरी से निजात चाहते हो, मालो दौलत चाहते हो, क्या करना होगा? वलाउ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्ज़। मेरे रब ने कहा, आओ शिरक तुम छोड़ दो, बिदात तुम छोड़ दो, बगावत तुम छोड़ दो, मर्जी का दीन तुम छोड़ दो, मेरे नबी के दीन पर आ जाओ। मेरे रब ने कहा, मैं क्या करूंगा? जमीनों के भी दरवाजे बरकत के खोल दूंगा, आसमानों से भी बरकत के दरवाजे खोल दूंगा, फिर तुम्हें किसी तरफ झोली फैलाने की जरूरत नहीं होगी। शर्त क्या है? कि तुम मोमिन बन जाओ। लक़द कान लकुम
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بحیثیت مسلم، بحیثیت اسلام، بحیثیت مسلمان، آج کون سا ظلم ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا مومن مومن کا بھائی ہے۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ کوئی جغرافیہ کی قید نہیں، کوئی باؤنڈری لائن کی قید نہیں۔ مومن مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، سب بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی۔ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اگر مومن ہو، ایمان کی رمق تمہارے سینے کے اندر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مانتے ہو، غیرت تمہارے وجود کے اندر ہے اور تم جانتے ہو کہ غیرت کس چیز کا نام ہے، تو ذرا غور تو کرو۔ آج اس دنیا کے اندر ملکوں کے چپے چپے پر، زمین کے چپے چپے پر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ افغانستان کے اندر کئی جوانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے جب منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے، کنٹینر کھولے جاتے ہیں، سارے جوان شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ تمہاری بہن، ہماری ماں، ہماری بیٹی، پاکستان کا حیا، پاکستان کی آبرو، عافیہ صدیقی کو پاکستان سے امریکی کتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کیوبا کے عقوبت خانے میں وہ امریکیوں کی ظلم کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، تمہارے پاکستانی بھائیوں کو قتل کر کے ریمنڈ ڈیوس امریکہ اس کو یہاں سے اٹھا لیتا ہے، اڈے تم سے لے لیتا ہے، تمہارے افغانی بھائیوں کو مار ڈالتا ہے، تمہارے علماء کو اٹھا کے لے جاتا ہے، شہید کر دیے جاتے ہیں، رب کے قرآن کو اس زمین پر جلایا جاتا ہے، فائر کیے جاتے ہیں، اوپر پخانہ کر کے یوٹیوب کے اندر اس کی فلم کو رکھ دیا جاتا ہے۔ پاکستانیوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، قرآن کو ٹیشو پیپر کے طور پہ امریکہ کے کیوبا نامو عقوبت خانے کے اندر لیٹرینوں میں پھینکا جاتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے نبی کے خاکے بنائے جاتے ہیں، کارٹون بنائے جاتے ہیں، عائشہ صدیقہ کے بنائے جاتے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بنائے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں، جس قوم کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہو، جو قوم اتنی مجبور ہو، اتنی مقہور ہو، اتنی مظلوم ہو کہ اپنے نبی کا بدلہ نہ لے سکے، نبی کے خاکے بنا دیے جائیں، بدلہ نہ لے سکے، نبی کے کارٹون بنا دیے جائیں، بدلہ نہ لے سکے، عائشہ صدیقہ کے کارٹون بنا دیے جائیں، بدلہ نہ لے سکے، قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہا جائے، اسی پاکستان کی زمین پر ہم کچھ نہ کر سکیں، صحابہ کو، ابو بکر عمر کو ابلیس سے بڑے جہنمی کہا جائے، ہم کچھ نہ کر سکیں۔ ایمان والو، جس قوم کا قرآن جلا دیا جائے، نبی غیر محفوظ کر دیا جائے، اگر وہ قوم غیرت کو جانتی ہو تو وہ قوم جشن منا سکتی ہے؟ وہ قوم جشن نہیں منا سکتی۔ اور میرے نبی جشن منانے والے تھے ہی نہیں، میرے نبی تو مشن لائے ہیں۔ میرے پیغمبر کا مشن ہے، وہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جو رسول اللہ کو مانتا ہے وہ جشن نہیں مناتا، جو رسول اللہ کو مانتا ہے وہ رسول اللہ کا مشن مانتا ہے۔ میرے رسول کے مشن کو عمر نے دار ارقم سے نکالا اور مکہ کے اندر صحن کعبہ تک پہنچایا، اور میرے پیغمبر کے مشن کو خلافت کے دنوں میں مدینہ سے لیا، کیسر و کسرا کے محلات پر اس کے جھنڈے گاڑ دیے۔ آئیے مسلمانوں، ہمارا نبی بھی مشن والا تھا، ہم نبی کے ماننے والے مشن والے ہیں، ہم جشن والے نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح معنوں میں ماننے، عمل کرنے، اختیار کرنے، اس پر زندہ رہنے اور اس پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك يا خالقنا سبحانك